جب ہجرت ہو رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے جب یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہوگا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اور مجھے جب یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آگے آپ کو کوئی بیٹھا نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے تو میں آگے آ جاتا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، یعنی کہ آپ مجھ پر اپنی جان دے دیں. تو عرض کی یا رسول اللہ، میں یہی چاہتا ہوں. جان سے بڑھ کر انسان کو کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. تو جس نے جان تک قربان کرنے والے اقدامات کر لیے ہوں تو یہ مطلب یہ کمال کی تھی نا. تو جان دینا اور مال تو وہ تو ویسے ہی دے چکے تھے، مگر میں دیکھنے سننے والوں کے لیے سے ایک اور بات بیان کروں گا. درست ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے اور پورے کے پورا گھر کا سامان قدموں میں رکھ دیا اور گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا. مگر کیا آپ بات بھول گئے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. امت کو اب حاجت ہے ایک ایسی خلافت و قیادت کی جو ان تمام امور کو دیکھے، جو کہ کاروبار کے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آسان نہ تھا. یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے اور بڑے بزنس مین تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، امت سے پیار دیکھیے کہ آپ نے اپنا پورا کاروبار اسلام و دین کے نام پر قربان کر دیا، اور بیت المال سے پھر آپ کو گھر چلانے کے لیے ایک مخصوص وظیفہ ملا کرتا تھا، اس سے آپ اپنا گھر کے اخراجات تقوی کے ساتھ چلایا کرتے تھے. ہمارے یہاں منصب کے بڑھنے سے مراعات کی بڑھنا، یہ تصور ہمارا موجود ہے کہ جیسے جیسے آپ کا منصب، آپ کی گریڈنگ یا آپ کی ڈیزگنیشن بڑھتی ہے، یوں یوں آپ کی سہولیات و فیسیلیٹیز جس کو مراعات کہتے ہوئے بڑھتی ہیں. مگر میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے کہ اس وقت جس وقت آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، آپ سے بڑی کسی کی پوسٹ نہیں ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ اگر گھر میں حلوہ پکا ہے تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حلوہ کیسے پکیا میرے گھر میں. اور جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے اسے کچھ بچا کر اتنا آج بچ گیا کہ حلوہ بن جائے، تو ہم نے حلوہ تیار کر لیا. تو آپ فرماتے کہ اتنا آتا ہے کہ اتنا بچ جاتا ہے کہ حلوہ تیار ہو گیا، تو آپ نے اس کی بھی بیت المال سے ملنے والے وظیفے سے کٹوتی کروا دی. یہ ہے اسلام کو حسن، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے وہ ماڈل، رول ماڈل کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر امور خلافت یا امور حکومت یا اس طرح کی کوئی چیز آئے تو بیت المال یہ ہمارے گھر کی جاگیر نہیں، یہ بلکہ ایک امانت ہے جس کو ہم نے اچھے انداز سے ان کی حقداروں تک پہنچانا ہے اس مال کو. تو یہ ہمارے مطلب کہ بہت خوبصورت اور سنہرے ابواب و چیپٹر ہیں جنہیں ہم ان ایام میں ذکر بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اختیار بھی کریں.